الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات اللهم صل على محمد آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید ظہیر حسن ابن بشیر حسن کی روح کو عصا مرحوم کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات سرکار اجازت ہے عزاداران مظلوم کربلا محبان آل محمد غلامان سرکار ابا عبداللہ حسین میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر انسان کو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر بقا کی طرف جانا ہے ایک نہ ایک دن انسان کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے اس حقیقت کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے کہ موت ہر انسان کو آنا ہے جو لوگ رسول کو نہیں مانتے لیکن وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر انسان کو مرنا ہے جو امام کو نہیں مانتے لیکن اس بات کا تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا فانی کو ایک دن چھوڑنا ہے انسان کو جانا ہے جب انسان کو اس دنیا فانی کو چھوڑنا ہے تو ہمیں اس دنیا بقا کی طرف جانا ہے تو ہمیں اس دنیا کے لیے تیاری کرنی چاہیے کیونکہ جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو پہلے تیاری کرتے ہیں بعد میں جاتے ہیں مثلا ہم اگر کہیں چھوٹا سا سفر بھی کرتے ہیں تو پہلے اس سفر کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ ٹھنڈک کا موسم چل رہا ہے تو ٹھنڈک کے حساب سے پورا اہتمام کیا جائے کہیں سردی نہ لگ جائے جرسی بھی لے لی جائے ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ جب ہم ایک مختصر سا سفر کرتے ہیں اور جو اس کائنات کا سب سے بڑا سفر ہے وہ ہم بنا کسی تیاری کے کیسے کر سکتے ہیں تو اس سفر کے لیے ہمارے پاس اعمال بھی ہونے چاہیے اچھا اخلاق بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس دیکھیے گا جب ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں تو ہمارا سفر مثلا لکھنؤ سے گگیرے تک ہوا ہے ٹھنڈک میں سفر ہوا ہے تو کسی واہن کے ذریعے ہوا ہے لیکن جب ہم وہاں کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں کسی واہن کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہاں کی دنیا مال کے بل پہ نہیں چلتی ہے بھائی یہاں کی دنیا جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ اتنی اچھے سے زندگی گزارے گا لیکن آخرت کی دنیا جس کے پاس جتنا زیادہ اچھے اعمال ہیں اس دنیا میں گزارے گا تو ہمارے پاس اچھے اعمال ہونے چاہیے ابھی آپ لوگوں کے 2 دن پہلے قبل ایام فاطمیہ گزرا ہے شہزادی کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے اچھے خطیب آئے ہیں عالم آئے ہیں جنہوں نے بی بی زہرا کے حوالے سے بیان کیا ہے میں بھی اب ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں تو میں نے بھی یہی طے کیا تھا کہ میں شہزادی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کروں گا اور اس کے بعد رفتہ
تو صحیح بخاری کے اندر جہاں اتنی حدیثیں موجود ہیں وہیں میری شہزادی کے لیے 2 حدیثیں بھی تھیں۔ صحیح بخاری کے اندر میری شہزادی کے لیے صرف 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث یہ ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا۔ اب آپ لوگ بھی 73 فرقے میں مسلمان عبادت کرتے ہیں، مسلمان سے جا کے پوچھئے گا کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں 5 ٹائم؟ اب تو ٹھنڈک ہو رہی ہے، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر مسلمان اس لیے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس سے اس کا خدا راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نماز پڑھتا ہے۔ کبھی حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ زکات کیوں نکالتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی غریب کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی اچھا کام کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر مسلمان یہی جواب دے گا کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی ہے، تیری نماز سے اس نماز سے اللہ راضی ہو گیا؟ کا گارنٹی سے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، اس دعوے کو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے میری اس نماز سے اللہ راضی ہو گیا۔ کہ نہیں، ہم نے نماز تو پڑھ دی ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ دیکھیے عبادت تو کی ہے لیکن قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ اللہ جانتا ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اس نماز سے اللہ راضی ہو گیا۔ جب نماز سے اللہ راضی نہیں ہوا تو پھر اللہ راضی کیسے ہوگا؟ بھائی کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو اور گارنٹی کے ساتھ راضی ہوتا ہو۔ ہر مسلمان کو معلوم ہو کہ اگر اسے دیکھنا ہے تو کتابیں پڑھنی پڑے گی، کتابوں کو پڑھنا پڑے گا۔ جب ہم نے کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں کتابوں میں ملا، ہم نے نماز پڑھی مگر گارنٹی نہیں ہے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے حج کرا، گارنٹی نہیں ہے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے زکات نکالی، گارنٹی نہیں ہے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے خود سے نکالا، گارنٹی نہیں ہے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن جب ہم نے صحیح بخاری کو پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا صحیح بخاری کے اندر کائنات کا رسول کہتا ہوا نظر آیا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی۔ اب اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے فاطمہ کو راضی کرنا ہوگا۔ امت مسلمہ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مسلمانوں ہمیں اعتراض نہیں ہے، تم کسی کو بھی رضی اللہ کہو، کسی کو بھی رضی اللہ کہو، مگر پہلے یہ چیک کر لو کہ نبی کی بیٹی کس سے راضی تھی، کس سے ناراض تھی۔ صلوات ہدیہ کریں بی بی زہرا۔ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ رضی اللہ ہیں، مگر پہلے یہ طے کرو کہ فاطمہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ جس سے بی بی فاطمہ راضی وہ رضی اللہ، وہ سلام اللہ ہماری نگاہوں میں ہے، رسول کی نگاہوں میں ہے، نبی کی نگاہ میں ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے۔ مگر جس نے فاطمہ کو ناراض کیا قیامت تک بھی مسلمان اسے رضی اللہ کہتے رہے، وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کی بیٹی کو راضی کرنا ہوگا، بی بی زہرا کو راضی کرنا ہوگا۔ نمازوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ راضی ہوگا۔ بی بی فاطمہ کی محمد سے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو بی بی زہرا کو راضی کرنا ہوگا۔
اب بیوی زہرا خود انسان دو طرح کے ہدیے دیتا ہے مناسبت آج کل نیا سال ہے بہت سے لوگ گفٹ دیں گے بچے آج کل کے جو نئے بچے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں نئے سال کی خوشی میں تو ایک گفٹ تو وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں ایک گفٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی مرضی سے دیتے ہیں تو کون سا بہتر ہوتا ہے کہ بہتر گفٹ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے دوست کی مرضی سے دیتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں اس کی بھی مرضی شامل ہے ہماری بھی مرضی شامل ہے وہ اس لیے بہتر ہے تو آج ہم طے کریں گے اس مجلس میں اس چھوٹی سی مجلس میں اس فرش اعظم پہ بیٹھ کر ہم طے کریں گے کہ بی بی زہرا کو 3 ہدیہ پیش کریں گے اور بی بی زہرا کو وہ ہدیہ پیش کریں گے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بی بی زہرا کی مرضی سے 3 ہدیے جو بی بی زہرا کو پیش کرنے اپنی مرضی سے نہیں بی بی زہرا کی مرضی سے بی بی زہرا کیا فرماتی ہے اے دنیا والو تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں سب سے اچھی لگتی ہیں اللہ اکبر بی بی فاطمہ فرماتی تمہاری اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ 3 چیزیں پسند ہیں چاہنے والی نے کہا بی کون کون سی کہ پہلی قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا اللہ اکبر اب جو چاہتا ہے بی بی زینب کو ہدیہ بی بی زہرا کو ہدیہ پیش کرے وہ قرآن کی تلاوت کرے میرے جوانوں قرآن کی تلاوت کرو تو دوسری اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرنا اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرنا تیسری چیز کیا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا اللہ اکبر مجھے بہت پسند ہے کون فرما رہے بی بی زہرا راہ خدا میں خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے اسی لیے تو میں فکرہ کہتا ہوں کنجوسوں کا زہرا سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سخی گھرانہ ہے صلوات ہدیہ کرے محمد کہ یہ بی بی زہرا کی جوان کو قرآن پڑھنا ہوگا پہلا قرآن اس کے بعد رسول اللہ کے چہرے کی زیارت اس کے بعد راہ خدا میں خرچ کر خدا کے لیے اب اس کے بعد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں جو کسی نبی کو نہ عطا کیا نہ آدم کو دی نہ موسیٰ کو نہ عیسیٰ کو نہ یعقوب کو کسی نبی کو نہیں دیا لیکن مجھے عطا کی ہے یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ 3 چیزیں صرف 3 چیزیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں کسی نبی کو عطا نہیں کی صرف اپنے آخری رسول کو کہ مگر ان 3 چیزوں میں علی شریک ہے جملے پہ غور کیجیے گا اللہ نے رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں ان 3 چیزوں میں بھی علی شریک ہے چاہنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے جنت اللہ نے مجھے عطا کی ہے اللہ اکبر بھائی جان کے سنیے گا کہ جنت مجھے عطا کی کوثر مجھے عطا کی لوائے الحمد مجھے عطا کیا علی شریک ہے ان میں کہ جنت عطا مجھے کی بانٹے گا علی کوثر عطا مجھے کی پلائے گا علی لوائے الحمد عطا مجھے کیا اٹھائے گا علی یا شریک علی ہے ان تینوں چیزوں میں جنت دی مجھے ہے بانٹے گا علی کوثر دیا مجھے ہے پلائے گا علی لوائے الحمد دیا مجھے ہے اٹھائے گا علی اب لوائے الحمد کے بارے میں شیعوں کے تو بچے جانتے ہیں لیکن امت مسلمہ بہت کم جانتے ہیں یہ لوائے الحمد ہے کیا کئی علم ہیں امام حاکم اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا لوائے الحمد کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ محشر کے میدان میں اتنی دھوپ ہوگی اتنی تیز دھوپ ہوگی ہر انسان چاہے گا کہ سائے میں چلا جائے مگر کوئی سایہ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ لوائے الحمد کو لگائے گا کہ لوائے الحمد کیا ہے کہ لوائے الحمد ایک علم ہے پرچم ہے کہ کتنا بڑا پرچم ہے امام حاکم فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا پرچم ہے اس پرچم کا ایک سیرہ مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں ہوگا اب جو چاہے گا اس کے سائے میں آ جائے گا وہ محشر کی تبش سے
محشر کی سختیوں سے بچ جائے گا۔ امام حاکم فرما رہے ہیں ایک صحابی نے ان کا یا رسول اللہ جب یہ اتنا بڑا علم ہوگا، اس کا ایک پرچم مشرق میں ایک مغرب میں، تو اسے کون اٹھائے گا؟ اتنے بڑے علم کو اٹھائے گا کون؟ رسول مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آخری رسول نے فرمایا اس علم کو وہی مرد اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا، وہی مرد اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا۔ تو ایک بات تو ثابت ہو گیا، علم کو مرد اٹھاتے ہیں۔ شاہد یا اللہم صلی اللہ محمد وعلی اس علم کو وہی مرد اٹھائے گا، یہی الفاظ ہے کتاب کے اندر کہ اس علم کو وہی مرد اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر، وہی مرد اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا۔ یا رسول اللہ آپ یہ مرد کہہ کر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان صحابیوں کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جس نے خیبر میں اٹھایا تھا علم کو وہ بھی مرد ہے، جو کربلا میں اٹھائے گا وہ بھی مرد ہے۔ اب جو قیامت تک علم کو اٹھائیں گے وہ مرد ہوں گے، وہ مرد ہوں گے۔ صلوات ہدیہ کریں محمد والے محمد۔ اللہ نے تین چیزیں عطا کی۔ کسے عطا کی؟ رسول اللہ کو۔ کسی نبی کو نہیں عطا کی، صرف رسول اللہ کو۔ آپ بیدار ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھیے۔ تین چیزیں عطا کی ہے اللہ نے۔ پہلی جنت عطا رسول کو کی ہے، بانٹیں گے علی۔ کوثر میری رسول کو ہے، پلائیں گے علی۔ لوائے ہم ملا رسول کو ہے، اٹھائیں گے علی۔ اس کے بعد رسول نے فرمایا اے علی تین چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب تک بگیرے والوں ولایت علی کے دل میں جتنی ہوگی وہ بول کے بتائے گا کہ اے علی اللہ نے تین چیزیں تمہیں بھی عطا کی ہے مگر ان میں بھی شریک نہیں ہوں۔ کہ جو تین چیزیں علی تمہیں عطا کی ہے اس کائنات میں ان میں کوئی شریک نہیں، نہ آدم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ ابراہیم نہ یعقوب نہ یوسف نہ یونس نہ یحییٰ، کوئی بھی شریک نہیں، حتیٰ میں محمد بھی شریک نہیں۔ اے علی اللہ نے جو تین چیزیں تمہیں عطا کی ہے ان میں کوئی شریک نہیں، جو مجھے عطا کی ان میں تم شریک ہو مگر جو تمہیں عطا کی ہے ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے علی کو عطا کی ہے اور ان میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، ان میں کوئی بھی شریک نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جیسا سسر علی کو عطا کیا ایسا علی کو عطا کیا، ایسا کسی کو نہ عطا کیا۔ امت مسلمان اگر نبی کے 4 بیٹیاں تھی تو اور بھی تو داماد اس مجمع سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے داماد ہیں۔ بات کی دلیل ہے کہ نبی کا ایک ہی داماد ہے اور ایک ہی بیٹی ہے۔ بات ہدیہ کرے محمد۔ جیسا سسر تمہیں عطا کیا کائنات میں کسی کو نہ عطا کیا، حتیٰ مجھے بھی کسی کو عطا نہ کیا۔ اس کے بعد کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں، ابھی تو ایک ہی بتائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ علی پہلی چیز جیسا سسر آپ کو ملا ایسا کسی کو نہ ملا، اور اس کے بعد رسول نے فرمایا صدیقہ زوجہ فاطمہ الزہرا، اللہ نے جیسی زوجہ صدیقہ تمہیں عطا کی ہے کائنات میں کسی کو نہ عطا کی۔ صدیقہ میں کہوں گا یا رسول اللہ خالی آپ یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے، یہ صدیقہ کیوں کہا؟ یہ صدیقہ کیوں کہا؟ تو میں آنے والے زمانے کے لیے بتا رہا ہوں اے مسلمانوں جوانوں بیدار ہو کر کہ اللہ نے تمہیں جو زوجہ عطا کی ہے وہ فاطمہ ہے۔
فاطمہ کہتا کہ آواز رسول خدا آئے گی، تجھے نہیں معلوم میرے جانے کے بعد کوئی صدیق اپنے آپ کو صدیق کہے گا، اور اسی کے مقابلے میں جب فاطمہ دربار میں جائے گی تو فیصلہ خود کر لینا، صدیقہ نبی کی بیٹی ہے، تخت پہ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ نعرے حیدری، حیدری، نعرے سلوان، صدیقہ فاطمہ جیسی زوجہ آپ کو عطا کی، اس کائنات میں کسی کو نہ عطا کی، اس کائنات میں کسی کو عطا نہ کی۔ کہ یا رسول اللہ تیسری چیز کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے، کہ تیسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جیسے بیٹے اللہ نے علی کو عطا کیے کسی کو نہ عطا کیے، جیسے بیٹے اللہ نے علی کو عطا کیے ایسے کسی کو نہ عطا کیے، حتیٰ مجھے بھی نہ عطا کیے، جیسے رسول نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھی نہ عطا کیے، جیسے بیٹے علی کو عطا کیے۔ فوراً آواز خدا آئی، میرے رسول ابھی کچھ دیر رکو تو صحیح، مباہلہ آنے دو، مباہلے میں یہی حسن و حسین علی کے بیٹے بن کے نہیں بلکہ تیرے بیٹے بن کے جائیں گے۔ صلوات ہدیہ کرے محمد پہلی چیز جیسے سسر آپ کو عطا ہوئے ایسے کسی کو نہ ملے، جیسی زوجہ صدیقہ آپ کو عطا ہوئی ایسے کسی کو نہ ملے، اور جیسے بیٹے آپ کو عطا ہوئے ایسے کسی کو نہ عطا ہوئے۔ دیکھیے زمانے کا دستور ہے، آپ بادشاہوں کی ہسٹری پڑھیے، بادشاہ کے دور میں ایک گھر میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، خاندان بادشاہ کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو ایک خاندان میں ایک گھر کے اندر ایک ہی بادشاہ ہوگا۔ اگر دادا بادشاہ ہے تو پوتا بادشاہ نہیں ہوگا ایک ٹائم میں، جب تک دادا ہے تو دادا ہی رہے گا، جب پوتا ہے تو اس کا بیٹا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ٹائم میں ایک ہی سردار ہوتا ہے، ایک ٹائم میں ایک ہی سردار ہوتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں سب کے سب سردار ہو۔ اس کائنات میں جب میں نے دیکھا تو مجھے ایک گھر نظر آیا، مجھے ایک گھر نظر آیا، وہ گھر ہے بیٹے فاطمہ، وہ گھر ہے بیٹے فاطمہ۔ اس گھر کے اندر دیکھیے تو صحیح محمد نبیوں کے سردار اس کائنات میں ایک ہی گھر ہے بھائی جہاں سارے کے سارے سردار ملے گئے، اور ایک ٹائم ایک سمے میں ہے سب کے سب سردار، الگ الگ ٹائم پہ نہیں کہ جانے کے بعد بنے گا، نہیں، فوراً اسی ٹائم سب سردار ہیں۔ جس ٹائم رسول نبیوں کے سردار ہیں نا اسی ٹائم حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، اسی ٹائم جنت کے سردار ہیں حسن و حسین۔ تو زمانے والوں ابھی تم اس طرح کا مقابلہ نہ کر سکے، گھر والوں کو کیا مقابلہ کرو گے؟ ابھی تو بیٹے فاطمہ کا، گھر فاطمہ کا جواب لے کر آؤ، کوئی ہے تو جواب نہ سکے، انصاف سے بتاؤ مجھے۔ اگر رسول اس دنیا میں، رسول کے زمانے میں اگر حضرت آدم آ جائے تو کس کے گھر پہ آئیں گے؟ کیا رسول اللہ کے گھر پہ آئیں گے؟ کیا کریں گے؟ کا سلام کریں گے؟ کا کیوں؟ کہ اس زمانے میں سب سے بڑے رسول ہیں اور سارے انبیاء کے سردار ہیں، رسول اللہ کے گھر پہ آئیں گے۔ اگر حضرت آدم دنیا میں آئے تو ہمارے آخری نبی کے گھر پہ آئیں گے، حضرت نوح آ جائے وہ بھی آخری نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کریں گے، حضرت موسیٰ آ جائے وہ بھی آخری نبی کے دروازے پہ سلام کریں گے، حضرت عیسیٰ آ جائے وہ بھی آخری نبی کے دروازے پہ سلام کریں گے، حضرت یعقوب آ جائے وہ بھی آخری نبی کے دروازے پہ سلام کریں گے، حضرت ابراہیم آ جائے وہ بھی آخری نبی کے دروازے پہ سلام کریں گے، حضرت اسماعیل آ جائے وہ بھی آخری نبی کے دروازے پہ سلام کریں گے، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ انبیاء آ جائے وہ محمد کے در پہ سلام کریں گے، مگر محمد جب چلتا ہے تو فاطمہ کے
सलाम करेंगे। कोई भी नबी आ जाए रसूल के दर पे, लेकिन रसूल जब आएंगे तो पहले बीबी फातिमा के दरवाजे पे सलाम। रसूल जमाने को बता रहे हैं कि फातिमा का मकाम क्या है, फातिमा की मंजिलत क्या है, पहचानो इस फातिमा को। बच्चों को पढ़ाया जाता है, 14 मासूम हैं, 14 मासूमों में मासूमा कितनी है? बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, इमाम 12 मासूम 14, उन 14 में मासूमा कितनी का 1 और मासूम 13। इंसाफ से बताओ ना कि अल्लाह ने मासूमा 1 बनाई, उन्हें भी हादी बनाकर भेजा और 13 को भी हादी बनाया, तो 1 को क्यों बनाया? जब इन 13 को बनाया तो 13 और होनी चाहिए थी। आवाज़े खुदा आएगी, जो इन 13 ने मिलकर काम किया है ना, जो इन 13 ने मिलकर हिदायत की है ना, वो अकेली फातिमा ने की है। जरूरत ही नहीं है कि कोई और फातिमा बनाई जाए, जरूरत ही नहीं है कोई और फातिमा बनाई जाए। शरीयत का मसला है। मेरी माँ बहनें आई है, खुदा ने सलामत रखे, ठंडक का मौसम है, हर कोई ऐसे ही नहीं आ सकता, ठंडक में कोई घर से नहीं निकलता। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत है जो खींच लेती है, जो लेकर आती है मजलिस में। हर कोई नहीं आ सकता इन मजलिसों में, इन मजलिसों में वो ही आएगा जो पाक दावन होगा। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, इनके लिए एक पैगाम। मेरी माँ बहनों, आप शहजादी ज़हरा की कनीज़े हो, आप शहजादी फातिमा की कनीज़े हो, तो शहजादी ज़हरा की सीरत पे चलना, अपना आइडियल बीबी ज़ैनब को बनाना, अपना आइडियल बीबी ज़हरा को बनाना। हमारे बड़े भाई मौलाना कुमैल साहब आपकी बस्ती में खिदमत कर रहे हैं, खुदा इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। इनसे पूछिएगा, आप ये बयान करेंगे, शरीयत के अंदर हर मछली खाना जायज नहीं है। आप लोग गांव के लोग हैं तो मालूम है, मछलियों में भी कई तरह की नस्लें होती हैं, एक नस्ल की नहीं है मछलियां भी, इंसानों की तरह कई नस्ल की हैं। मछलियां भी कई नस्ल की हैं। का मौलाना साहब फिर कौन सी मछली खाना जायज है? का सिर्फ एक नस्ल की, का कौन सी? का जिसके ऊपर छिलके होते हैं, का उसी मछली को खाना इस्लाम में जायज है जो पर्दे के अंदर रहे। जिसके ऊपर छिलके हो, उससे अलग में मछलियां और भी तो हैं, वो सब हराम है। थोड़ी सी लज्जत के लिए, थोड़ी सी देर के लिए बगैर पर्दे वाली मछली नहीं खा सकते, तो बगैर पर्दे वाली औरत को आप घर में कैसे रखोगे? खुदा आपको ये इजाजत नहीं दे रहा है कि बिना पर्दे वाली मछली खाओगे तो हराम है, जिसके ऊपर छिलके हैं, जो पर्दे में रहती है उसे खाओ वो जायज है। तो कोई वो पर्दे वाली औरत और शहजादी की कनीज, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शहजादी की कनीज़ें पर्दे में रहो। देखिए, इस कायनात में 2 तरह की औरतें होती हैं, कुछ होती हैं अल्लाह की खास कनीज़ें, रहमान की कनीज़ें, कुछ वो होती हैं जो शैतान की बातों में आ जाती हैं, जो शैतान की कनीज़ें होती हैं। अब आप कहेंगे मौलाना आपने बयान तो कर दिया कि कुछ रहमान की कनीज़ें, कुछ शैतान की कनीज़ें, आपने पहचान नहीं बताई कि कौन सी वाली शैतान की है और कौन सी वाली रहमान की है। का पता कैसे लगेगा? का मौलाना बता के भी आप ही जाओगे, भाई बता के भी आप ही जाओगे। अगर जवानों मोहब्बत अली दिल में है तो बताना, जाग कर सुनना जुमला। इस कायनात में 2 तरह की औरतें, मेरी माँ बहनों गौर से सुनना, इस कायनात में 2 तरह की औरतें हैं, कुछ रहमान की कनीज़ें, कुछ शैतान की कनीज़ें, कुछ रहमान की कनीज़ें, कुछ शैतान की कनीज़ें। जो रहमान की कनीज़ें होती है ना, वो घर के अंदर रहती है, किसी काफिर के भी घर में चली जाए तो घर से बाहर नहीं निकलती। हर देखिएगा फिरौन की बीवी है, काफिर के घर में है, खुदाई का दावा कर रहा है मगर घर के अंदर है। और जो शैतान की कनीज़ें होती है ना, वो नबी के घर में भी रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
محمد وآل محمد. اب آپ خود طے کر لینا کہ آپ کو کس کی کنیز بننا ہے، رحمان کی یا شیطان کی. اگر رحمان کی کنیز بننا ہے تو پردے میں رہنا ہوگا، حجاب کے اندر رہنا ہوگا. شہزادی کی اگر کنیزیں ہو تو حجاب میں رہنا ہوگا. ہم لوگوں کے یہاں ایسا نہیں کہ بنا پردے کے شہزادی کی کنیزیں ہیں. تو بی بی زہرا کا دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، بی بی زہرا کا کوئی عام گھر نہیں ہے. اس گھر کا کوئی عام انسان نہیں ہے. بڑی عظمت ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. اسلام کے اندر اگر انسان بی بی فاطمہ کو چھوڑ دے اور وہ سارے احکام لے لے تو اس کا کوئی بھی احکام قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس محبت فاطمہ ہے. کیونکہ فاطمہ کی محبت سے اللہ راضی ہوتا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو بی بی فاطمہ کو راضی کرنا ہوگا. اور بی بی فاطمہ راضی کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. اب یہ بھی تو مسئلہ ہے، شہزادی کیسے راضی ہوں گی؟ شہزادی آپ کیسے راضی ہوں گی بتا دیجیے. کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گی، میرے لال حسین کو رونے کے لیے آ جانا مجلس میں. شہزادی کہ میرے لال کا ماتم کرنا میں تم سے راضی ہوں. بڑی عظمت ہے آل محمد کی، بڑی فضیلت ہے. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں شہزادی کی، بی بی زہرا کی مجلس سننے کے لیے آئے ہیں. دیکھیے گا اسلام کے اندر کچھ احکام مستحب ہیں، کچھ واجب ہیں. نماز واجب ہے، ایسے ہی صدقہ دینا مستحب ہے. واجب بھی ہوتا ہے صدقہ لیکن مستحب بھی ہے. کچھ اسلام میں احکام واجب ہے، کچھ مستحب ہے. اگر آپ نے واجب کو ترک کر دیا تو آپ کو سزا ملے گی، اور اگر آپ نے مستحب کو ترک کر دیا تو آپ کو کوئی سزا نہیں ہے. اگر آپ نے مستحب پہ عمل کر لیا تو ثواب ہے. یہ ہے مستحب اور واجب. اب اسلام کا ایک چھوٹا سا جو سب سے پہلا قانون ہے کہ جب آپ ایک دوسرے مسلمان سے ملے تو پہلے اسے سلام کریں، بعد میں کلام کریں. یہی پہلے سلام کریں بعد میں کلام کریں. یہ اسلام کا ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے کہ جب بھی آپ دوسرے مسلمان سے ملے پہلے اسے سلام کریں پھر کلام کریں اس کے بعد. کہ مولانا صاحب سلام کرنا کیا ہے؟ کہ سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. واجب نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. یہ ہر مسلمان کے بچے کو مسئلہ معلوم ہے یا نہیں؟ کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے. اچھا جب ہر مسلمان کو معلوم ہے تو یہ مسئلہ تو نبی کی بیٹی کو بھی معلوم ہوگا. یہ مسئلہ تو نبی کی بیٹی کو بھی معلوم ہوگا. رسول کی وفات کے بعد کچھ لوگ بی بی زہرا سے ملنے کے لیے آئے. ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم میں ہے، ترمذی کے اندر ہے، مشکات میں ہے کہ رسول کے بعد بی بی زہرا کے بعد کچھ لوگ آئے اور آگے کہنے لگے ہم شہزادی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. تو بی بی زہرا نے ان سے منہ کو موڑ لیا اور منہ کے موڑنے کے بعد انہوں نے سلام کیا. آنے والوں نے سلام کیا، شہزادی نے سلام کا جواب نہ دیا. سلام کا جواب کرنا تو واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے مسلمان کے لیے. اللہ اکبر. سلام کا جواب دینا واجب ہے مسلمان کے. اگر کوئی کافر سلام کرے کیا جواب دینا واجب کا نہیں؟ اس کو جواب مت دینا. کیوں؟ سلام کا مطلب ہے سلامتی کی دعا. کسی کافر کو سلامتی کی دعا نہ دو. کا سلام کا جواب دینا صرف مسلمان کے جواب دینا واجب ہے، کافر کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اے میری شہزادی یہ تو آپ کے بابا کے صحابی ہیں، یہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ شہزادی کی آواز آئے گی کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا نہ تو وہ صحابی رہا نہ مسلمان رہا. سلام کرنے محمد جس نے زہرا کا دل دکھایا وہ نہ مسلمان رہا نہ وہ میرے بابا کا صحابی رہا. اللہ اکبر. بس مجلس تمام ہو گئی، ٹھنڈک زیادہ ہو رہی ہے.
انشاءاللہ پھر کبھی حیات نے موقع دیا۔ آل محمد کے فضائل تو اتنے ہیں، پڑھتے رہو فضائل ختم نہیں ہوں گے، لیکن اللہ اکبر جتنے فضائل ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آل محمد کے مسائل ہیں۔ آپ لوگوں نے 3 دن ایام فاطمیہ میں مسائل سنے، ساری روایتیں پڑھی گئی ہیں، مجھے نہیں معلوم شہزادی کو پوچھا ہے، بس 1 یا 2 روایت پڑھوں گا، اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے۔ نبی کی بیٹی اس دنیا سے روتی ہوئی چلی گئی، حسن و حسین کی ماں اس کائنات سے زخمی چلی گئی، زہرا جب دنیا سے گئی ہے تو زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، نبی کی بیٹی جب دنیا سے گئی ہے نا تو زہرا کا ایک ہاتھ زخمی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ نبی کی بیٹی شہادت سے پہلے اپنا چہرہ اپنے بیٹوں سے چھپا رہی تھی۔ جب کسی نے مولا حسن سے پوچھا، مولا حسن آپ کی ماں آپ سے چہرہ کیوں چھپا رہی تھی، تو میرا مولا تڑپ گیا، کیفیت کھڑکی ماری، ایک چیخ ماری، حسن نے کہا تم نے کیسا سوال کر لیا، حسن کے زخم کو تازہ کر دیا، تو میری ماں اس لیے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی، میں مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، میری ماں ساتھ میں تھی، کوئی ملعون سامنے سے آ رہا تھا، اور اس نے میری ماں کے ایسا تماچا زہرا مسکا کر زمین جزاک اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ زہرا کا چہرے پہ نیل کے اللہ اکبر تماچے کا نشان ہے، زہرا اپنے بیٹوں سے منہ کو چھپا رہی ہے، زہرا کی جو شہادت ہو گئی، بی بی زہرا نے وصیت کی، اے علی مجھے رات میں دفن کرنا، اے علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، اے علی میرے جنازے میں ان لوگوں کو نہ بلانا جنہوں نے میرا محسن شہید کر دیا، اے علی میرے بعد حسن و حسین کا خیال رکھنا، وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی، اے علی میرے لال حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، میرے حسین کو پانی پلاتے رہنا، اے علی میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا بڑا خیال رکھنا، اے علی مجھے غسل تم دینا، اے علی میرا جنازہ تم اٹھانا، اے علی مجھے کفن تم پہنانا، لولا زہرا، زہرا رخصت ہو گئی، علی زہرا کو غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے علی کی ایک آواز بلند ہوئی، سلمان نے کہا میرے مولا میں نے آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا قیامت آ گئی آپ رو رہے ہیں، علی نے کہا سلمان زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مگر علی کو نہ بتایا۔ جزاک اللہ، زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مگر علی کو نہ بتایا، ادادارو غسل دے دیا، کفن دے دیا، اس کے بعد علی نے زہرا کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا، اب زینب کو بلایا، زینب میری لاڈلی بیٹی اماں کا آخری دیدار کر لو، زینب اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ گئی، اے اماں آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہی ہو، جس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہی ہو، اس کے آواز ام کلثوم اماں کا آخری دیدار کر لو، ازادار ام کلثوم قریب آئی، ماں کے جنازے سے لپٹ گئی، اماں اس بچپن میں کہاں جا رہی ہو، اب کلثوم کو کون اپنے پاس سنائے گا، ازادار اس کے بعد کا حسن میرے لال اپنی ماں کے قریب آ جا، حسن قریب آئے، ماں کا دیدار کیا، اب دیکھا کربلا کا قریب حسین ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے حسین کیا اپنی ماں کا دیدار نہ کرو گے، تو نہیں دادا جان جب تک اماں نہ بلائے گی میں دیدار نہ کروں گا، یہ آواز کا بلند ہونا تھا، بندے کا من ٹوٹے
اللہ